بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1630 عیسوی میں فجر کے وقت قصبہ شورکوٹ ضلع جنگ میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بایزید محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سوال شریعت کے پابند انسان اور حافظ قرآن تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی بھی ایک عارفہ کاملہ تھی اور عبادت الہی میں مصروف رہتی تھیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی روحانی دولت سے مالا مال تھے۔ شعر خواری کے دنوں میں جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سحری سے لے کر افطار ہونے تک والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہر سانس کے ساتھ ہو کی آواز ایسے آتی تھی جیسے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر الہی میں مشغول ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بچپن کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ جو کوئی بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نورانی چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ مبارک جس غیر مسلم پر پڑتی وہ مسلمان ہو جاتا۔ بچپن میں جب دائیا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سیر و تفریح کے لیے گھر سے باہر لے کر جاتی تو راستے میں ہندو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نورانی چہرہ دیکھ کر بے اختیار کلمہ طیبہ پڑھنے لگ جاتے اور مسلمان ہو جاتے۔ منقول ہے کہ اس صورتحال سے ہندو پنڈت سخت پریشان ہو گئے اور اکٹھے ہو کر آپ کے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند کے گھر سے باہر آنے کی وجہ سے ہمارے دین کا سخت نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ جو بھی انہیں دیکھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر اپنے برخوردار کی سیر و تفریح کا ایک وقت مقرر کر دیں۔ ہم ایک ملازم کے ذریعے منادی کروا دیا کریں گے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند گھر سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد نے ہندو پنڈتوں کی درخواست مان لی اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر سے باہر نکلنے کا وقت مقرر کر دیا۔ چنانچہ جب بھی دائیا ننھے سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے کر گھر سے باہر نکلتی تو پنڈتوں کا رکھا ہوا ملازم بلند آواز میں اعلان کر دیتا، جسے سن کر ہندو اپنی دکانوں اور مکانوں کے اندر گھس جاتے۔ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن میں بیمار ہو گئے تو لوگ ایک برہمن طبیب کو بلانے کے لیے اس کے گھر گئے، لیکن برہمن طبیب نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے گیا تو مسلمان ہو جاؤں گا، بہتر یہی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کرتا یہاں لے آئیں۔ لیکن جب لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کرتا لے کر برہمن طبیب کے پاس آئے تو برہمن کرتا دیکھتے ہی بے ساختہ کلمہ طیبہ پڑھنے لگ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانی کرامت دیکھ کر وہاں موجود دیگر لوگ بھی حیران ہو گئے۔ ایک مرتبہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں باہر لیٹے ہوئے تھے، وہاں سے ایک غیر مسلموں کے گروہ کا گزر ہوا۔ راستہ پوچھنے کی غرض سے گروہ میں سے ایک شخص نے حقارت سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ٹھوکر مارتے ہوئے اٹھایا اور کہا ہمیں راستہ بتاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ غیر مسلم گروہ نے جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نورانی چہرہ مبارک دیکھا تو سب کچھ بھول گئے اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ایک مرتبہ کئی میل دور کسی علاقے میں ایک خاندانی رئیس کسی وجہ سے تنگ دست ہو گیا تو وہ کسی بزرگ کے پاس گیا اور اپنی فاقہ کشی، قرض، غربت اور مفلسی کے بارے میں بتاتے ہوئے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنے کی درخواست کی۔ بزرگ نے اس سے کہا کہ دریائے چناب کے کنارے شورکوٹ چلے جاؤ اور وہاں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی تمام مشکلات بیان کرو، ان کی دعا سے تمہیں فیض حاصل ہوگا۔ وہ شخص بزرگ کے کہنے پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ کئی میل کا سفر طے کر کے جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھیت میں ہل چلا رہے ہیں۔ اس شخص نے دل میں سوچا کہ جو بزرگ خود مفلسی کا شکار ہیں اور ہل چلا کر اپنی گزر بسر کر رہے ہیں وہ بھلا میری کیا مدد کر سکیں گے۔ وہ شخص مایوس ہو کر وہیں سے واپس پلٹ کر جانے لگا تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا نام لے کر اسے پکارا۔ وہ شخص حیران ہو گیا کہ یہاں تو وہ اجنبی ہے اور کوئی اسے جاننے والا بھی نہیں، تو پھر کون ہے جو اسے نام لے کر پکار رہا ہے؟
اس نے پلٹ کر جب دیکھا تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے بلا رہے تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ روحانیت سے جان چکے تھے کہ وہ شخص کون ہے اور کس لیے ان کے پاس آیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص سے مخاطب ہو کر بولے، تم اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں پہنچے ہو اور جس سے ملنے آئے تھے اب اسے ملے بغیر ہی واپس جا رہے ہو۔ وہ شخص یہ سن کر مزید حیران ہو گیا کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ میں اتنی دور سے کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ وہ بڑے ادب سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب آ گیا اور پھر اپنی مفلسی کی داستان سنانے لگا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جانتے ہوئے بھی اس کی ساری بات آرام سے سنی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مفلس شخص کے لیے اللہ تعالی سے دعا فرمائی اور پھر مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ ڈھیلا زمین سے ٹکرایا تو یکدم کھیت میں بکھرے مٹی کے سارے ڈھیلے سونے کے بن گئے۔ یہ نظارہ دیکھ کر وہ شخص دم بخود رہ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جاؤ اور جلدی سے اپنی ضرورت کے مطابق سونا اٹھا لو۔ اس شخص نے جلدی وافر مقدار میں سونا اکٹھا کیا اور گھوڑوں پر لاد لیا اور خوشی خوشی اپنے گھر کی جانب لوٹ گیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا اور کرامت سے مفلس شخص ایک مرتبہ پھر رئیس بن چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت الہی میں مشغول رہنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دینی اور روحانی فیض بھی دیتے رہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اولیاء کرام کے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔